اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم اس درس میں ایمان کے مباحث ثمانیہ میں سے چھٹا مبحث بیان کریں گے، اور ایمان کا مبحث نمبر 6 وہ یہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ آیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں دو قول ہے۔ قول اول کہ جو قائلین ہیں وہ احناف ہیں، ان کا مشہور قول یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، اور یہی قول شیخ ابو منصور ماتوریدی اور شیخ ابو الحسن اشعری اور اس طرح دوسرے بھی ہیں۔ تو ان حضرات کا یہ قول ہے یا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس ایمان کے حصے نہیں ہو سکتے، یعنی نفس ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے، نفس ایمان میں لوگ برابر ہیں۔ تو احناف اور متکلمین کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ قول ثانی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اصل میں اس اختلاف کی بنیاد وہ بحث سابق ہے کہ جن کے نزدیک ایمان بسیط ہے تو ان کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور جن کے نزدیک ایمان مرکب ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ قول ثانی کے دلائل: دلیل نمبر 1 قرآن پاک کی آیات ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے ان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے۔ اس طرح دوسری دلیل ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ تیسری دلیل ہے إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ چوتھی دلیل ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اور اس طرح اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن پاک کی آیات سے۔ اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء من الایمان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے 70 کے قریب شعبے ہیں اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان روایات اور آیات سے استدلال یہ ہے، اس روایات سے استدلال یہ ہے ان حضرات کا کہ ایمان کے مختلف شعبے، جو تمام پر عمل کرے گا تو اس کا ایمان کامل ہوگا، جو عمل کم کرے گا تو اس کا ایمان بھی ناقص ہوگا۔ تو کمی زیادتی ثابت ہوئی، اور آیات میں لفظ زیادہ کا لفظ صریح ہے کہ زادت ایمان مع ایمان الی آخری، کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کو جوابات دی ہے۔ سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا نصوص جو ہے ان سے پورا ایمان اور ثمرات ایمان مراد ہے، کہ تلاوت سے خلاوت میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت سے رغبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتباع سنت سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انابت اور رجوع سے خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اور نہ مراد ہے، گویا اجزائے تحسینیہ میں اضافہ ہوتا ہے، اجزائے ترکیبیہ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ مجدد الفنسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ تمام انسان نفس انسانیت یعنی حیوان ناطق میں برابر ہیں، کہ سارے انسان ہیں، البتہ صحت و قوت اور صفات و کمالات میں فرق ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول نفس نبوت اور رسالت میں مساوی برابر ہے، البتہ فضائل اور مراتب میں امتیاز ہیں۔ قرآن کا خود بیان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ یہ رسالت میں یکسانیت ہے۔ البتہ دوسری جگہ ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضائل اور مراتب کا بیان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کمالات و حسنات میں فرق ہے، اور نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ دوسرا جواب ان آیات ان کے دلائل کا یہ ہے کہ اس کمی زیادتی سے مراد مؤمن بھی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیت نازل ہوئی تو کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر سورۃ المدثر نازل ہوئی تو اس سے تسلیم کر لیا، پھر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی الی آخری، یعنی جتنے آیات نازل ہوتے رہیں تو وہ سمعنا و اطعنا کہتے گئے۔ یہ اضافت مراد نفس ایمان میں اضافہ یا کمی مراد نہیں ہے۔ اور اس طرح ایک اور جواب بھی ان کو یہ دیا گیا ہے
کہ یہ دلائل دعویٰ کے مطابق نہیں ہیں، چنانچہ جتنی یہ قول ثانی نے یعنی ائمہ ثلاثہ نے نصوص پیش کی ہے یا وارد ہے، اضافے کی پیش کی ہے، کمی کی تو کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ تو اس لیے بھی اور نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ ایمان کے مباحث ثمانیہ میں سے مبحث نمبر 7 کہ ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت کیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ حسنات و کمالات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک نیا لفظ ہے، لفظ اسلام، یہ باب افعال کا مصدر ہے، قرآن میں بھی کئی مقامات پر واقع ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے سپرد کرنا، اور معروف جملہ بھی ہے اسلم تسلم، اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے۔ اور اس طرح اس کی تعریف ہے الاسلام هو الخضوع والانقیاد لما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے دین کے لیے مطیع اور منقاد ہو۔ اور اس کے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ الاسلام هو عبارت عن التسلیم، کہ اسلام سپردی کا نام ہے۔ یا ابن عربی نے یہ اس طرح بھی سمجھایا ہے کہ الایمان اعتقاد والاسلام انقیاد والاحسان استشہاد۔ اچھا، یہ تو اسلام کا مفہوم ہے۔ ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت کیا ہے؟ ترادف، تداخل، تباین یا عموم خصوص مطلق، تو یہ چاروں کی مثالیں نصوص میں موجود ہیں۔ ترادف کی مثال جیسے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اس طرح سورۃ یونس میں ہے قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ ان دونوں آیات میں ایمان و اسلام کا مفہوم ایک گھرانہ اور ایک قوم کے لیے بولا گیا ہے۔ تداخل کی مثال جیسے حدیث پاک میں ہے سئل ای الاعمال افضل فقال الاسلام فقال ای الاسلام افضل فقال الایمان۔ یعنی تباین کی مثال جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ دیہاتیوں سے ایمان کی نفی اور اسلام کا اثبات ہے، جس سے تباین معلوم ہوتا ہے۔ آگے جو سب سے پہلے حدیث جبریل، اس میں بھی ایمان اور اسلام کی وضاحت جدا جدا کی گئی ہے۔ عموم خصوص مطلق کا ثبوت بھی ہے۔ اسلام کے تعریفات کی یعنی آخر میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق قلب اور قالب سب سے ہے۔ ایمان کے مباحث ثمانیہ میں سے مبحث نمبر 8 وہ یہ ہے کہ انا مؤمن انشاء اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس طرح ایک اور آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ پہلے آیت کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ تبرکاً انشاءاللہ کہاں کرے، یہ موجب برکت ہے۔ دوسری آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو اپنا تقوی اور بزرگی مت جتلاؤ، کہ وہ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ تو اس جتلانے میں کیونکہ اپنے غرور اور گمنڈ کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ممانعت ہے۔ پھر ان شرطیہ بات کو مشروط اور مشکوک کر دیتا ہے، حالانکہ ایمان میں تو یقین اور اذعان ہونا ضروری ہے۔ شک اور تردد ڈالنا یہ تو ایمان تو موجب ہلاکت ہیں۔ یعنی اب دعویٰ کرنے سے بھی بچنا ہے اور تردد سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا انا مؤمنون صرف انا مؤمنون کہنا چاہیے یا انا مؤمنون انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ تو اس بارے میں قول اول 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود، علقمہ، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری وغیرہ کہتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کہ انا مؤمنون انشاء اللہ کہنا چاہیے، صرف انا مؤمنون نہ کہیں۔ قول ثانی امام اوزاعی کہتے ہیں کہ استثناء اور عدم استثناء دونوں جائز ہیں۔ قول ثالث احناف اور اکثر متکلمین کے نزدیک استثناء جائز نہیں ہے۔ مذکورہ عبارت میں یعنی اسی قول کو مذہب مختار اور اہل تحقیق کا قول کہا گیا۔ وجہ ظاہر کہ ایمان میں شرط کو راہ نہیں دینی چاہیے بلکہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ برکت کے لیے انا مؤمنون انشاءاللہ کہنا درست ہے، شک اور شرط کے لیے انا مؤمنون انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں تردد کا موجب ہو سکتا ہے، اس لیے نہ کہنا بہتر ہے۔ ایمان اور اسلام کے بحث جو ہے یہ
ان کے متعلق جو علمی مباحث کا ذکر ہوا تو اس سے طلبہ اور طالبات اور اہل علم مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یہ جو مباحث ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ طلبہ اور طالبات جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں ان کو ان کے قواعد اور ان کے جو فنون ہے وہ پڑھتے ہیں یا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں کس قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور کس کو یعنی کون سا قول جو ہے نا مرجوح ہے۔ تو اس لیے یہ جو مباحث ہے یہ صرف طلبہ اور طالبات اور اہل علم کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا درس کتاب الایمان جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے وہاں سے ان کا ترجمہ شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے مکمل تشریح کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔